حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ابھی بچے ہی تھے کہ آپ کو علم اور مقبولان حق کی صحبت کا شوق پیدا ہوا۔ آپ نے اپنے والدہ سے عرض کیا کہ امی جان مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں بغداد جا کر علم دین حاصل کروں۔ والدہ نے فرمایا بیٹا جاؤ اجازت ہے، اور پھر 40 دینار لا کر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو دیے کہ لو یہ اپنے خرچ کے لیے ساتھ لیتے جاؤ۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے وہ دینار لے لیے اور ایک بٹوے میں سی کر کمر کے ساتھ باندھ لیے اور بغداد جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ والدہ نے رخصت کرتے وقت ارشاد فرمایا کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا اور جھوٹ سے ہمیشہ کنارہ کش رہنا۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ والدہ سے رخصت پا کر ایک قافلے کے ہمراہ بغداد کو چل دیے۔ یہ قافلہ جنگل میں پہنچا تو 60 گھوڑے سوار ڈاکوؤں نے اس قافلے پر حملہ کر دیا اور قافلے کو لوٹنا شروع کر دیا۔ ایک ڈاکو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی آیا اور کہا او فقیر لڑکے بتا تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے پاس 40 دینار ہے۔ ڈاکوؤں نے پوچھا کہاں ہے؟ فرمایا یہ کمر میں بندھے ہیں۔ ڈاکوؤں نے اس بات کا مذاق سمجھا اور چلا گیا۔ پھر دوسرا ڈاکو آیا اور اس نے بھی آپ سے یہی سوال کیا۔ آپ نے اسے بھی یہی جواب دیا، وہ بھی مذاق سمجھ کر چلا گیا۔ پھر تیسرا ڈاکو آیا، اس سے بھی یہی سوال جواب ہوا کہ ہاں میرے پاس 40 دینار ہے۔ ڈاکو کو کچھ شک گزرا تو وہ آپ کو پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے آئے۔ ڈاکو کے سردار بھی آپ سے سوال کیا کہ کیوں اے فقیر لڑکے تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں ہے۔ سردار نے پوچھا کیا ہے؟ فرمایا 40 دینار۔ سردار نے پوچھا کہاں ہے؟ فرمایا کمر کے ساتھ بندھے ہیں۔ سردار نے آگے بڑھ کر تلاشی لی تو واقعی 40 دینار نکل آئے۔ ڈاکوؤں کا سردار بڑا حیران ہوا کہ اس لڑکے نے اپنا مال بتایا کیوں جبکہ ڈاکوؤں سے مال چھپایا جاتا ہے۔ چنانچہ ڈاکوؤں کے سردار نے بڑے تعجب کے ساتھ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ لڑکے تم نے یہ مال ہم سے چھپایا کیوں نہیں اور صاف صاف بتا کیوں دیا؟ آپ نے فرمایا کہ میرے والدہ نے مجھ سے سچ بولنے کا وعدہ لیا تھا، اس لیے میں نے سچ ہی بولا اور سچ ہی بولتا رہوں گا تاکہ والدہ کے ساتھ وعدہ شکنی نہ ہو جائے۔ ڈاکوؤں کے سردار یہ بات سنی تو چیخ مار کر رونے لگا اور کہا کہ افسوس یہ لڑکا تو اپنے والدہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی اتنی پاسداری کرے اور میں جو اپنے رب سے وعدہ کر کے آیا ہوں آج تک اسے نبھا نہ سکا۔ اے لڑکے ادھر لا ہاتھ، میں تیرے ہاتھ پر آئندہ کے لیے توبہ کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے سچے دل سے توبہ کی اور پھر اپنے ماتحت ڈاکوؤں سے کہا کہ جاؤ بھی میرے ساتھ اب تمہارا کوئی واسطہ نہیں۔ ان ڈاکوؤں نے جواب دیا کہ آپ ہمارے سردار ہیں، ہمارے سردار ہی رہیں گے، اور اس طرح ہم بھی سب اس برے کام سے توبہ کرتے ہیں، اور اب ہم توبہ کرنے والے میں بھی آپ ہی ہمارے سردار ہیں۔ چنانچہ سب نے بھی سچے دل سے توبہ کی اور لوٹا ہوا مال واپس کر کر آئندہ اچھی شرعی زندگی گزارنے لگے۔ سبحان اللہ۔ بحجت الاسرار صفحہ نمبر 57۔ سبق: اللہ والے کبھی جھوٹ نہیں بولتے اور ان کی راست بازی اور صدق پسندی کی بدولت ہزاروں گمراہ ہدایت پا جاتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی سے گمراہوں کے لیے ہادی اور مرشد کامل تھے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اس قسم کی دینی معلومات کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں سبحان اللہ ماشاء اللہ ضرور لکھیں۔